بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے میزبان کے مطابق عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے تمام کلیدی امور پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ افواج پاکستان کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کے عہدے سے توسیع دے دی جائے تا وقت ہے کہ نئی حکومت آ جائے اور نئے آرمی چیف کا تعین وہ نئی حکومت کرے۔ امریکہ سے اپنے روابط اور اپنے معاملات بحال کرنے کا بھی عمران خان صاحب نے اس میں اندیہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ توہین عدالت کیس میں معزز جج صاحبہ سے متعلق جو اپنے ریمارکس ہیں وہ نہ صرف واپس لینے بلکہ ان پہ معذرت کرنے کا بھی بڑا واضح طور پہ اندیہ دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال معاملات کو کس طرف لے کر جاتی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے موقف میں کیا کوئی لچک پیدا کی ہے یا نہیں۔ ساتھ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کنسرن یہ بھی ہے کہ ساری کی ساری صورتحال میں تبدیل اس وقت آئی، ایک تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی تو سینیریو چینج ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب سینیریو دوبارہ عمران خان صاحب کے حق میں پلٹا، وہ کب پلٹا؟ جب ضمنی انتخابات ہوئے، چونکہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی پنجاب گورنمنٹ گرائی، عدالت نے ان کو نااہل کیا، وہاں پر الیکشنز ہوئے، عمران خان صاحب نے اڑا کے رکھ دیا، بیچ میں 17 سیٹیں جیت لی، تو پھر گیم دوبارہ عمران خان صاحب کے حق میں بننا شروع ہوا۔ اس کی بنیاد یہ تھی۔ اب خود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی، اور خود افتخار درانی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور عمران خان صاحب سے بڑے کلوز ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے، پنجاب کی اپوزیشن نے ہماری گورنمنٹ گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ Now if this happens، اگر پنجاب کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو پھر ظاہر ایک بڑا بلو ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، اس لیے کہ سارے کے سارے تجزیے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کمفرٹیبل اس لیے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان تو ویسے ہی ان کے پاس ہے، اس پہ تو حکومت کر رہے ہیں وہ بائی رولنگ پنجاب الون۔ تو یہ پنجاب حکومت کیا واقعی خطرے میں ہے؟ کیا پنجاب حکومت گر سکتی ہے؟ اگر گر سکتی ہے تو کیسے گر سکتی ہے؟ افتخار درانی صاحب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن سارے کا سارا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم ان سے پوچھیں ان کے ذرائع کیا ہیں، اور ان کو بھی یقین ہے کہ ان کی گورنمنٹ گر جائے گی۔ یہ ہوم ورک جو کمپلیٹ کر لیا ان کے مطابق ان کی اپوزیشن نے، کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گی؟ اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی رہنما حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہوں گے، جن کا بھی کردار بہت اہم اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے پنجاب میں جو بھی ایپیسوڈ چلا تھا اس کا کلیدی کردار تھے آصف علی زرداری صاحب، تو پیپلز پارٹی کا رول اس سب میں بہت اہم ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ایک بار پھر زرداری صاحب کچھ کر رہے ہیں یا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا ہوگا پروگرام کی ہماری پہلی سٹوری، اور آگے چل کے پروگرام میں ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ ہم بھی ان لوگوں میں موجود تھے، ان 24-25 ہزار لوگوں میں جو دبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود تھے، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ افغانستان کو آخری اوور میں ناکو چنے چبا دینے والی اور بھارت کو آؤٹ کر دینے والی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سری لنکا کو ہرا کر ایشیا کپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے فاتح لوٹے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجوہات، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں شامل ہوگا کامران اکمل کا ایک بہت تہلکہ خیز انٹرویو بھی، جنہوں نے تصدیق کی ہے، جنہوں نے ایگری کیا ہے شعیب ملک کے اس ٹویٹ سے، جس میں شعیب ملک یہ کہتے ہیں کہ ہم کب اپنے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے کلچر سے باہر آئیں گے۔ اللہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اس پہ کامران اکمل صاحب نے کہا کہ شاہ جی اتنا بھی سچ نہ بولیں۔ تو ایسا کیا سچ ہے وہ کامران اکمل صاحب نے بتایا ہے، بتائیں گے ایم شور ہمارے آج کے اس پروگرام میں۔ ایک بریک کے بعد اپنی پہلی سٹوری سے آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت خطرے میں ہے؟ اس خدشے کا اظہار کرنے والے افتخار درانی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنے اس میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمان کے سربراہ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب آپ سے ادھر آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ذرا بتا دیں، یہ افتخار درانی صاحب نے بھی کہا، خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں پنجاب حکومت گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو کیا آپ لوگ کیا کرنے لگے ہیں پنجاب میں؟ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ کیسے گرائیں گے حکومت؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم نے تو نہ کبھی ان کو کہا ہے کہ ہم انہیں گرا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے دن کہا تھا یہ خود ہی گریں گے، جب بھی گریں گے تو خود ہی گرتے ہیں، خود ہی سنبھلتے ہیں، گرتے اٹھتے بیٹھتے آ رہے ہیں، ان سے ہمارا تو کوئی وہ ہے نہیں۔ ابھی کل کی تو بات ہے نا، آپ نے مرکز میں گرایا ہے نا ان کو، تو اس طرح تو پھر پنجاب میں بھی میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں نا جی، آپ نے پنجاب کا حکم دیا تو میں پنجاب کی آپ نے کہا نا کہ ہم کہاں گرائیں گے، تو اس پہ میں نے کہا کہ مرکز میں گرایا نا آپ نے۔
نہیں بات اب پنجاب کی ہو رہی تھی نا, مرکز کی کرتے تو میں کہتا گرایا ہے جی. ٹھیک ہے, اب یہاں کی کریں گے تو یہاں تو میں یہی عرض کروں گا نا کہ ہم نے نہیں گرایا, پہلے بھی خود گرے ہیں جی, اب بھی خود گرنے جا رہے ہیں جی. ہماری طرف سے تو میرے خیال میں کوئی ابھی تک نہ کوئی ایسی موو ہے, نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے. یہ خود ہی کہتے ہیں جی کہ 5 لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں چوری شجاعت صاحب سے, کسی وقت کچھ خبر جاری کر دیتے ہیں. ان کے اندرونی معاملات ہیں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورننس جو ہے وہ پنجاب کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فلڈ آیا ہوا ہے, لوگ رول رہے ہیں, کسی کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی حکومت نظر نہیں آتی. آنے والا وقت جو ہے وہ گندم کی بجائی کا ٹائم آ رہا ہے, آج تک کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہے. فلڈ آیا ہوا ہے, زمین بہت کم ہے گندم کاشت کرنے کے لیے, جو اہداف ہیں وہ ہم پورے نہیں کرنے جا رہے. ایسے ایشوز ہیں, شوگر کے انتہار ہے, اس کی آج تک کوئی پرائس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی. پنجاب کی گورننس پہ حسن صاحب آپ کو اس لیے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایگزیکٹلی وہی صاحب ہیں جن کو آپ وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے. تو ظاہر آپ کی نظر میں وہ اچھی گورننس کرتے ہوں گے, کبھی آپ بنانا, یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہی پرویز الہی جب آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں تو اچھی گورننس دیں, ان کی ہوں تو بری گورننس دیں. نہیں, میرا قطن یہ نہیں ہے. آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک احترام ہے, میں خود احترام کرتا ہوں. وہ ایک سیاسی خاندان ہے, ایک بڑا وزادار خاندان ہے, ان سے ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے. اور یہ نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک چودھری پرویز الہی اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اس میں مرکز کی مداخلت بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں ایک پیج پہ نہ ہونا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پرویز الہی صاحب ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں, انہیں نہ کرنے دیا جا رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ بنیادی ذمہ داری تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو پہ ہوگی نا. یعنی آپ کہنا ہے کہ پرویز الہی صاحب اچھی گورننس کرتے ہیں. بات ہے, سزا تو انہیں بھگتنی پڑے گی نا جی. وہ سارا جو ہے وہ تو انہیں پہ ہی آئے گا. تو اس حوالے سے میں نے یہ آپ نے کہا حکومت خود ہی گرنے جا رہی ہے پنجاب کی, کیسے, مطلب ہاؤ ایگزیکٹلی, آپ کس طرح گرے گی؟ یہ میرے سے پوچھا جی, یعنی کیا ہوگا ایسا کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے نا جی کہ یہ تمام تر خبریں جو ہیں یہ انہی کے کیمپ سے آ رہی ہیں جی. کہ آج چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہو گئی, آج کیس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ یہ خود ہی کر رہے ہیں. اس میں اپوزیشن کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, جو اس کا آئینی رول ہے وہ پلے کر رہی ہے. ہم تو یہاں پہ اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی جو ان میں گورننس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. باقی تو انہوں نے ہی کرنا ہے. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا, اس سے پہلے کہ پھر افتخار درانی صاحب سے پوچھوں کہ انہوں نے کیوں یہ کہا ہے کہ ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا حکومت گرانے کا. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جب ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں زرداری صاحب کا مرکزی کردار تھا. یہ خبریں آ رہی تھیں, پھر سب نے دیکھا بھی کہ رات گئے وہ بیٹھے رہے شجاعت صاحب کے پاس, پھر جو وہ لیٹر بھی نکل آیا شجاعت صاحب کا, تو سب نے دیکھا کہ زرداری صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی پیپلز پارٹی, بلکہ کوئی رول پلے نہیں کر رہی پوری اپوزیشن پنجاب کی. اگر گرے گی حکومت تو خود ہی گرے گی, یہی ہے نا آپ کا اسٹیٹمنٹ؟ بدامی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ تو سیاست کرتے رہتے ہیں نا جی. زرداری صاحب اگر چودھری شجاعت صاحب کے پاس بیٹھے رہے تو زرداری صاحب نے کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا. زرداری صاحب نے اپنی کمٹمنٹ ہی یاد دلوائی نا کہ ہمارے ساتھ آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی, آپ کو چاہیے کہ اس کو آنر کرے. تو یہ چیزیں, اور آج بھی میں اس حوالے سے قطعاً نہیں کہوں گا کہ یہ گر رہے ہوں اور ہم سنبھالا دے رہے ہوں, اس طرح تو نہیں ہے. ہم اپنی سیاست کر رہے ہوں گے جو کہ قبل از وقت ہے بتانا. فی الحال تو جو خبریں ہیں, جو سارے ایشوز ہیں, وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں. صحیح, لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے حسن صاحب کوئی نہیں ہے, ان کو سلجھانا بھی انہوں نے ہے, اس کو خراب بھی انہوں نے کرنا ہے. ہم تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا, ہمیں تو بینیفیشری کہہ سکتے ہیں. ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹلی ان پہ جا کے کس طرح کریں گے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ یا یہ خیال ہے اگر ہمارے پاس آتے ہیں, میری سنیں نا جی, ان میں فارورڈ بلاک کی خبریں بھی ہیں. اب ان کے فارورڈ بلاک کو ہم نے تو نہیں نہ کرنا کہ وہ ہماری طرف آ جائیں. آج جو قانون ہے اس کے مطابق تو وہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتے, اور اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں, ان میں رہ کے اگر ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ سارا کچھ ان کے اندرونی اپنے کیمپ میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے.
افتخار صاحب یہ آپ بتائیے، آپ نے سنی ساری، اور اگین حسن صاحب بڑے امپورٹنٹ اس میں اس لیے کہ ہم نے جس طرح میں نے کہا پچھلے والے ایپیسوڈ میں زرداری صاحب کا کردار کلیدی تھا، تو حسن صاحب جو ہے وہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو لگتا ہے گرے گی، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے وزن سے اور اپنے سارے معاملات کیسے گریں گے. آپ نے لیکن یہ اس خیال کا اظہار کیا کہ اپوزیشن پورا داؤ پیچ لگائی اور اپنے طور پہ ہوم ورک کمپلیٹ کر چکی ہے آپ کی حکومت گرانے کی. کیسے گرائے گی جب وہ ان کا جو آپ کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، وہ نااہل بھی ہوگا، پھر الیکشن بھی ہوگا، پھر الیکشن میں بھی آپ جیت رہے ہیں، تو پھر کیسے گر پائے گی آپ کی حکومت آپ کے خیال میں پنجاب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک جو ہے رجیم چینج ایکسرسائز ہوئی پاکستان میں، اور اس میں ایک غیر آئینی کام ہوا. کوئی آئینی طریقہ کار نہیں یوز کیا گیا. سندھ ہاؤس میں جب لوگوں کو خریدا گیا، پنجاب میں خریدا گیا، یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس یا باقی پارٹیوں کے پاس کوئی لکھا ہو ورژن، ہمارے پاس جو ورژن ہے وہ ایک ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ غیر آئینی طریقہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے ہیں. ایشو یہ ہے وسیم بھائی، وہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی. اس پاپولیرٹی کے لیے پہلے بھی ان کا کردار تھا کہ جو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے جو $300 ملین آئے ہوئے تھے، وہ بیگ تو یہی لوگ لے کے پھر رہے تھے. کبھی ایک کو پیسے دے رہے تھے، کبھی دوسرے کو دے رہے تھے. دباؤ آ رہا ہے اور پیسہ بھی چلنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ کے لوگ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں اور پھر الیکشن میں کوئی اور جیت جائے تو حکومت چلی جائے گی آپ کی. یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا تو کیسے ہوگا کہ حکومت آپ کی گرے گی اگر؟ دونس اور زبردستی. جی جب آپ بروٹل فورس یوز کرتے ہیں نا، کہ آپ کسی کو بلا کے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو وہ بروٹل فورس ہوتی ہے. جب آپ کسی الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں، تو ایسے ہی دباؤ ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر. اور آپ کے خیال میں کامیاب ہوں گے؟ ابھی تک ایسا جو ہے کسی نے نہیں. ہمارے ایم پی ایس نے ان کو بالکل صاف جواب دیا ہے کہ جی ہمارا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہمیں جو ہے ایک ایسا رستہ دکھا رہے ہیں جو کہ بالکل نقصان ہے اور نقصان ہے، لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں اس معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے سیاستدان کے ساتھ. یہ حسن صاحب اب یہ اس دعوے کو اگر آپ جھٹلائیں گے تو سامنے سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی کل تک آپ لوگوں کا بھی تو یہی دعویٰ تھا نا. آپ لوگوں سے مراد آج کی جو حکومت ہے، نون لیگ کے لوگ بالکل یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بھائی کالیں آ رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں بدامی صاحب، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میری یہ تیسری ٹرم ہے اپوزیشن میں. آج تک کبھی کسی نے فون کال نہیں کی، آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی سیاسی وفاداری بدلو، کبھی کسی نے نہیں کہا. پنجاب کے اندر بہت برا وقت بھی تھا آپ کے سامنے 2018 سے پہلے. جو آج الزام لگ رہا ہے نا کہ فون کالز آ رہی تھی، لوگ ہمیں جوک در جوک چھوڑ کر جا رہے تھے، کیا وہ سارے فون کالز پہ جا رہے تھے؟ مانے یہ اگر آج فون کالز آ رہی ہیں تو اس وقت جو پارٹیاں توڑی گئی وہ فون کالز پہ توڑی گئی. جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر ایک پارٹی کو ڈینٹ ڈالا گیا، کیا وہ فون کالز کا نتیجہ تھا؟ جب جہاز بھر بھر کے لائے جا رہے تھے، کیا وہ فون کالز کا نتیجہ تھا؟ یہ الزامات لگا دینا جو ہے وہ انتہائی آپ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوا ہے. بالکل لغ بات ہے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا بدامی صاحب، میں چونکہ مجھے کال کبھی نہیں آئی، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے ہوا ہی نہیں. سمجھتا کہ کسی بھی آنریبل ممبر کو کوئی کال کر سکتا ہے. اور اگر آپ کا دامن صاف نہیں ہے تو پھر آپ کو کال آئے نہ آئے، آپ نے اپنے خوف، خطرے اور ڈر سے ہی بھاگنا ہے پارٹی چھوڑ کے کہ آج ادھر اقتدار آ رہا ہے میں ادھر چلا جاؤں، آج ادھر اقتدار جا رہا ہے میں ادھر چلا جاؤں. آپ کا دامن صاف ہو، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی فون کال کرے. اچھا حسن صاحب ایک بات اور بتائیں، یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں. جیسے اب جو حالات اب چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا ایک پیج پہ نہ ہونا کیا سب سے بڑی وجہ نہیں ہو سکتی ان کے گرنے کی؟ کہ خان صاحب کا کچھ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ خود سے ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کے اندر اختلافات ہیں، ان کی اندر تضادات ہیں. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں افتخار صاحب سے، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی کوئی صورت زیر غور ہے آپ کے سن من ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر گورنر کہیں
سی ایم کو کہ اعتماد کا ووٹ آپ شو کریں اور اس میں نمبرز پورے نہ ہوں اور اس طریقے سے حکومت چلتی ہو؟ ایسا کچھ ہے ممکنات میں سے؟ دیکھیں یہ بھی ممکنات میں سے ہے نا, یہ بھی آئینی طریقہ ہے نا, یہ کوئی غیر آئینی طریقہ تو نہیں ہے. انڈر کنسیڈریشن بھی ہے کیسا کیا جائے؟ میں نہیں, ایسی چیزیں جو ہیں بدامی صاحب وہ کہنا قبل از وقت ہوں گی. آپ کو میں نے کہا ہے کہ سارے ممکنات جو ہیں وہ سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی اب میں یہ تو نہیں میں یہاں کہہ جاؤں کہ فلاں ٹائم میں ہم یہ کریں گے, یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ساری آپشنز جو ہیں ہمارے لیے کھلی ہیں. ہم سارا کچھ. آپ کانفیڈنٹ ہیں حسن صاحب کہ حکومت گرا دیں گے ان کی؟ کانفیڈنٹ ہیں؟ گرا نہیں دیں گے, یہ گر جائیں گے جی, اس پہ میں کانفیڈنٹ. چلو اس کو ریفریش کر لیتے ہیں. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی پنجاب میں؟ اس کو یوں کر لیتے. جی بالکل جی کانفیڈنٹ ہے. افتخار صاحب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ بچا پائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ کوشش یہ جاری رکھیں گے اپنی. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کر پائیں گے, لیکن یہ کوشش جاری رکھ رہے ہیں اور ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس وقت جو ہے, کیونکہ انہوں نے جتنی بھی کوششیں یہ کریں گے. مجھے بتائیں کہ وہ آئینی طریقہ کار جو بار بار بتا رہے ہیں وہ کیسے ہوگا کہ ایک میجورٹی پارٹی ہے اور ان کے ساتھ ایک الائنس میں جو ان کی پارٹی ہے ان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ کون سا آئینی طریقہ ہوگا جس میں حکومت ختم ہو جائے؟ اگر گورنر کہے سی ایم کو کہ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں, میں تو بڑا نابلد نہ سمجھوں مجھے, کیونکہ تیسری ٹرم ہے, مجھے سکھا دیں وہ. اچھا, اور یہ بتا دیں چونکہ حسن صاحب نے کہا ہے بار بار, اور بس میں فنش کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں, ان کو حسن صاحب کو جانا آپ نے, کہ یہ اگر یعنی پرویز الہی صاحب اور آپ ایک پیج پر ہیں, آپ مطمئن ہیں پرویز الہی صاحب سے ہر حوالے سے اس وقت, یا کوئی تحفظات ہیں افتخار صاحب؟ ہمارے پاس کوئی تحفظات نہیں ہے, نہ ان کو ہم پہ ہے نہ ہمارے ان پہ ہیں. اس وقت جو ہے ایک پیج پر اس وقت غیر یقینی صورتحال, سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں. ایک رجیم چینج ایکسرسائز ہو رہی ہے. وسیم بھائی, ہم کیوں اس کو بھول جاتے ہیں؟ اس میں اہلکار ہیں لوگ, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ ایفرٹ جاری رہتی ہے اور وہ ایفرٹ انہوں نے کی ہے. تو ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال میں اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں. تو یہ کوشش جاری ہے, جاری رہے گی ان کی, اور یہ رکیں گے نہیں. ہم بھی مستعد ہیں, ہمارے لوگ جس طرح ہماری پنجاب کی جتنی بھی عوام ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے. یہ خائف ہے عمران خان کی پاپولیرٹی سے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان کے بندے ہم توڑ لیں گے تو عوام کو شاید دکھا دیں گے کہ یہ پاپولیرٹی گر گئی ہے, میڈیا بتائے گا. فائنل کامنٹ آپ سے اور حسن صاحب دونوں سے لیتا ہوں. آخری سوال یہ افتخار صاحب, یہ آج کامران خان صاحب کے انٹرویو میں خان صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے, کہ جو کرنٹ آرمی چیف ہیں یہ بہتر ہے کہ پھر ان کو اس وقت تک توسیع دے دی جائے جب تک اگلی حکومت آ جائے اور وہ نیا آرمی چیف معین کر دے. تو آپ کے خیال میں یہ اب یہ جو ہے وہ کرائسس کو ختم کرنے میں مدد دے گا؟ اس کا مطلب آپ کو کرنٹ آرمی چیف پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو بے شک کنٹینیو کر لیں جب تک نئی گورنمنٹ نہ آ جائے اور وہ اگلا آرمی چیف کا تعین کر دیں. میں نے سنا نہیں یہ انٹرویو, یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. میں اس کے اوپر کامنٹ کر نہیں سکتا کیونکہ جب تک میں سنوں گا نہیں مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ میں تھا انٹرویو میں, میں آ گیا, میں نے سنا نہیں خان صاحب نے کیا بات کی. جب وہ چیئرمین صاحب کی بات سن لوں گا تو میں ٹھیک ہے. اور فائنل ورڈ حسن صاحب, یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ بہرحال پاپولر سپورٹ, پبلک سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, جس کا ایک اظہار پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ہو گیا, باقی نیشنل کے میں بھی ہوا ہے, میں اس میں بھی نہیں جاتا. پنجاب کی اگر آپ سے بات کر لوں تو بہرحال یہ ایک الیکٹورل پالیٹکس میں تگڑا چیلنج دینے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی آپ لوگوں کو. نہیں, میں اس میں یہ قطعاً نہیں سمجھتا کہ وہ ضمنی الیکشن پہ اوپر جو جنرل الیکشن ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوں گے, یا اس کے ریزلٹ کی بنیاد پہ آپ کہہ لیں کہ پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. وہ الیکشنز جو تھے وہ نون لیگ آ رہی ہے, پی ٹی آئی نہیں جیتی, وہ نون لیگ آ رہی ہے. کسی جگہ بھی نون لیگ کا جو سابق ٹکٹ ہولڈر تھا, جہاں پر سابق ٹکٹ ہولڈر نے کوئی 1000-2000 کے مارجن سے وہ سیٹ لوز کی تھی, وہاں پر جب ایک نیا آدمی ٹکٹ لے کر آ گیا تو اس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, نون لیگ کے کارکن نے اس کو قبول نہیں کیا. وہاں آپ اگر دیکھیں کراچی کے اندر ایک سیٹ ایم کیو ایم ہاری ہے اور وہاں پر ان کی جماعت جیتی ہے, تو وہاں پر ریزلٹ جو ایم کیو ایم تھی ان کے ووٹر باہر ہی نہیں نکلا, ان کے ووٹر نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا. یہ حالانکہ بیانیہ آپ لوگوں کا یہ تھا, مریم بیوی کہتے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ چلے گا, جس کو نون ٹکٹ دے گی وہ جیتے گا, اور آپ ہی کہہ رہے ہیں
کہ نون کا ٹکٹ ہی نہیں چلا. یہ نون لیگ کے ٹکٹ چلنے کی جو بات ہے یہ تو میرے خیال میں کسی نون لیگ کے اسپوکس پرسن سے آپ پوچھ لیجئے گا. چونکہ آپ نے کہا نا کہ نون لیگ ہاری تو میں نے ویسے ضمناً کہا کہ ان کا تو دعویٰ یہ تھا. میں تو جنرل جو چیز میں نے دیکھی ہے, میرے حلقے کے ساتھ والے حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا اور میں نے وہاں دیکھا ہے جو نون لیگ کا سابقہ ٹکٹ ہولڈر تھا وہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کا جو ورکرز تھے سوری وہ گھر سے ہی نہیں نکلے, انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹر کیوں نہیں نکلا آپ کے خیال میں؟ وہاں بھی پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا, پی ٹی آئی نے اکیلے نے اتنے ووٹ لے لیے جتنے سب نے نہیں لیے. میں تو حیرانگی یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی الطاف حسین کی پاپولیرٹی آپ دیکھیں کہ اس کے ووٹ, اس نے رات کو کہا کہ صبح ووٹ کاسٹ نہیں کرنا, لوگ باہر ہی نہیں نکلے. کتنے ووٹ لے لیے؟ چلو ایم کیو ایم کا ووٹر نہیں نکلا, لیکن جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا حسن صاحب, 8,000 ووٹ دوسرا لے رہے ہیں. جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا وہ آپ کا بھی کینڈیڈیٹ تھا. 2 لاکھ کاسٹنگ ہوتی تھی. صحیح ہے, لیکن جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ تھا, نون کا بھی تھا, نہیں وہاں پہ ایم ایم اے کا بھی تھا, یعنی کہ وہی پی ڈی ایم کا سب کا تھا. پارٹی نے تو وہاں پہ الیکشن لڑے, پی ٹی آئی کی سیٹ 6 نمبر سے اٹھ کے ہم جیتے. پھر اس دفعہ بھی الیکشنز ہو رہے تھے, اگر پوسٹ پون نہ ہوتے تو وہ بھی ریزلٹس آپ دیکھ لیتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایم کیو ایم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. سیاست میں کیا کھیل ہو رہا ہے اس پر ہم نے بات کی, کھیل میں کیا سیاست ہو رہی ہے اور کل کیا ہوا, کیوں ہوا, بریک کے بعد. اب سے 2 ہفتوں قبل جب ایشیا کپ کا دبئی میں آغاز ہوا تھا تو کس نے سوچا تھا کہ ایشیا کپ کا فاتح ہوگا سری لنکا؟ شاید بہت ہی کم لوگوں نے سوچا ہو, شاید ہی کسی نے سوچا ہو. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں سوچا تھا کسی نے کہ فائنل, سب کو ہی لگ رہا تھا کہ بھائی بڑا مزہ آنے والا ہے ایشیا کپ میں, چونکہ فائنل ہوگا پاکستان انڈیا کا. جب انڈیا آؤٹ ہو گیا سب حیران ہو گئے, پاکستان انڈیا کا فائنل ہو رہا ہے, پاکستان سری لنکا کا فائنل ہو رہا ہے, لیکن چلو پاکستان جیت جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, سری لنکا نے آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کو. کل جو 40 اوورز تقریباً پھینکے گئے اس میں شروع کے 9 اوورز پاکستان کے تھے, باقی پورے کا پورا میچ سری لنکا کو بلانگ کرتا تھا. مزیدار بات یہ کہ اب سے 30 دنوں بعد تقریباً جو کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے, سری لنکا اس وقت اس درجے کی ٹیم ہے اور نمبرز کے اعتبار سے کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں اس کی شرکت بھی غیر یقینی ہے. سری لنکا کو کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے یعنی کوالیفائنگ میچز کھیلنے پڑیں گے. اس سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو فائنل میں ہرا دیا. اب تک ایشیا کپ بھارت جیت چکا ہے 7 بار. کل کی جیت کے بعد سری لنکا جیت چکا ہے 6 بار. پاکستان کو صرف 2 مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. ظاہر اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے, بہت ساری باتیں بھی. ہم خود بھی کل وہاں دبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود تھے, بہت سارے کھلاڑیوں سے بات کرنے کا موقع ملا. گوتم گمبھیر سے ہماری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے رضوان پہ بڑے وہ نالات ہیں. وہ کہتے ہیں رضوان نے بہت سلو کھیل کے میچ پاکستان سے گوا دیا. اور ہی بہت سارے پلیئرس ہیں, وہ بابر کی کپتانی پہ بہت نالات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان پیپر پہ بنا ہوا تھا اور اسی پلان کو ایگزیکیوٹ کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو گراؤنڈ پہ سچویشن کے مطابق اپنے پلانس چینج کرنے چاہیے. ایک بڑی لوڈڈ قسم کی ٹویٹ آئی, ٹویٹس تو 2 آئیں, ایک شعیب ملک اور ایک شعیب اختر, اور ہم موجود تھے جب ثقلین مشتاق صاحب سے سوالات ہو رہے تھے. شعیب ملک نے یہ کہا کہ جناب ہم کب جو ہے, میں آپ کو اگر ایگزیکٹ بلکہ وہ ٹویٹ بھی پڑھ کے سنا دوں, وین ول وی کم آؤٹ فرام فرینڈشپ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کلچر, اللہ آلویز ہیلپس دی آنیسٹ. یہ کب ہم پسند ناپسند اور دوستی یاری کے کلچر سے باہر آئیں گے؟ یہ سوال ہوا ثقلین مشتاق صاحب سے کل, اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس میں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے, یہ کیا بات ہوئی, اور دوستی یاری تو ہوتی ہے, سب سے ہونی چاہیے, آپ سب بھی میرے دوست ہیں تو وہ تو ہونا چاہیے, تو میں کیا کہوں اس ٹویٹ پہ. یہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی. شعیب اختر نے بھی ایک کل ٹویٹ کیا رضوان کے کارکردگی کے حوالے سے کہ 50 گیندوں پہ وہ کیا ٹویٹ تھا, اور پھر ثقلین مشتاق صاحب نے کیا جواب دیا, یہ آپ دیکھیے ذرا. شعیب اختر کا بھی ٹویٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ رضوان 50 اور 50 از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور, ڈز ناٹ بینیفٹ پاکستان. تو کیا اباؤٹ رضوان؟ یہ ان کی سوچ ہے. ان کو دیکھیں, جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ باہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بات کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, جب رزلٹ آ جاتے ہیں اسکور کارڈ دیکھتے ہیں اور اسکور کارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کمنٹس دے دیتے ہیں. آپ ڈریسنگ روم میں کیا چل رہا ہے, کھلاڑیوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کھلاڑیوں کا کانفیڈنس, ان کی فیلنگز کیا ہیں, کون کتنی انجری میں نگلز میں ہے. آصف کا ہاتھ پھٹا ہے, اس کی 4 ٹانگیں لگے ہوئے, شاداب کے کان میں سے خون نکل رہا ہے اور اس کو کنکشن کا تھا, وہ پھر بیٹنگ کرنے کے لیے گیا ہے. کون کس سچویشن میں ہے, ان کو باہر کے اندر کی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. وہ باہر کی چیزوں کو اینالائز کر کے اس کو, کیونکہ میں نے بھی 3 سال کام کیا ہے, پی ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں, باہر سے چیزیں دیکھ کے اور ہم اس کے اوپر کمنٹس کر دیتے ہیں.
تو شعیب ملک نے, شعیب اختر کا آپ نے بیان سنا, شعیب ملک نے جو کہا اس پہ کامران اکمل صاحب کا رسپانس بڑا دلچسپ تھا. کہتے ہیں استاد جی ڈونٹ بی دس مچ آنیسٹ, اتنا بھی سچ نہ بولیں, کیا کر رہے ہیں. کامران اکمل صاحب کا کیا مطلب ہے اس سے؟ کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود, مرزا اقبال بیگ صاحب جو کہ انسائکلوپیڈیا ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب سے. اب پہلے تو ذرا یہ بتائیے مجھے, بلکہ یہ اس بیان سے پہلے ذرا کچھ, آپ چونکہ اعداد و شمار کا بڑا زبردست آپ اپنے پاس ذخیرہ رکھتے ہیں, اس ایشیا کپ میں پاکستان کی پرفارمنس, اس کو ذرا اعداد و شمار نمبرز کی صورت میں ذرا سم اپ تو کر دیجیے ہمارے لیے, کوئی اسٹیٹسٹکس اگر آپ کے پاس ہوں, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کون سا کھلاڑی کہاں کھڑا رہا ہے اس ایشیا کپ میں. بالکل وسیم, سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آصف علی سے کہ آصف علی نے پورے ایشیا کپ میں صرف 25 گیندیں کھیلی اور وہ پاکستان کی مڈل آرڈر کا ایک اہم حصہ ہے. انہیں کب سے کھلا رہے ہیں پاکستان 4 سال سے, اور انہوں نے صرف 41 رنز بنائے. اسی طریقے سے اگر آپ خوشدل شاہ کو لیں تو خوشدل شاہ نے پورے ایشیا کپ میں 48 گیندیں کھیلی اور 58 رنز بنائے. اور آپ کپتان اگر بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم نے 63 گیندیں کھیلی اور 68 رنز بنائے. اور اگر آپ جو سب سے زیادہ ٹاپ اسکورر تھے پاکستان کے محمد رضوان, ان کی اگر بات کریں کہ جنہوں نے 281 رنز پورے ٹورنامنٹ میں بنائے, لیکن انہوں نے 239 گیندیں کھیلی. تو یہ اسٹرائک ریٹ, اور پھر افتخار احمد جن کو کہ 6 سال سے کبھی لا رہے ہیں کبھی لے جا رہے ہیں, 24واں T20 انٹرنیشنل میچ کھیل رہے تھے. افتخار احمد نے اگرچہ 100 سے زائد رنز اسکور کیے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے کی ان کی پرفارمنس رہی. کل بھی انہوں نے 32 گیندوں پر 32 رنز 31 گیندوں پر بنائے. تو پاکستان کی کارکردگی, اور پھر فخر زمان کا اگر ہم دیکھیں تو فخر زمان کے اگر گزشتہ 10 میچز میں ہم دیکھیں 10 اننگز میں وسیم 118 رنز ہیں دسمبر 2021 سے لے کر اب تک, اور اس میں صرف ایک مس سینچری ہے, اور وہ 1 ڈاؤن پوزیشن پر آ رہے ہیں. تو آپ اس مڈل آرڈر کے ساتھ آپ آسٹریلیا جائیں گے تو یہ تو بڑا ولنریبل مڈل آرڈر ہے. خوشدل شاہ بھی آئے ہوئے, انہیں 2 سال ہوئے ہیں, افتخار 6 سال سے کھیل رہے ہیں, آصف علی کو آئے ہوئے 4 سال. تو اقبال بھائی اگر میں آپ سے اسٹریٹ سوال پوچھوں کہ کرکٹ ورلڈ کپ بالکل سر پہ ہے اور ٹیم اناؤنسمنٹ کچھ گھنٹوں کا معاملہ ہے, 24 48 72 گھنٹوں میں ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہے, آپ کے خیال میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے یا کون سے نام ہیں جو شامل ہونے چاہیے اس پلینگ 11 میں ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے کیونکہ بابر اعظم ایک طاقتور کپتان ہے, اور جس طرح شعیب ملک نے ٹویٹ کیا بالکل دوستی یاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. حسن علی کو وہ ٹیم کے ساتھ لے کر گئے, عثمان قادر کو وہ ٹیم کے ساتھ لے کر گئے. تو میرے خیال میں, اور شان مسعود کی وہ مزاحمت کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جس شخص کے بھی کپتان بننے کا چانس ہوتا ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. عماد وسیم جو آپ کی نئی گیند کرتا تھا وہ ٹیم سے باہر ہے, حیرت کی بات ہے. تو شان مسعود, عماد وسیم, پھر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے وسیم مڈل آرڈر میں. اور شعیب ملک جو ہے وہ تجربہ کار کھلاڑی ہے, اس نے ابھی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا, لیکن یہ اس کو لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ پی سی بی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کی جانب نہیں دیکھنا چاہتے. تو آپ افتخار احمد سے 32 سال کی عمر میں کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں پیچھے کی جانب نہیں دیکھ رہے. 6 سال سے وہ صرف 4 ٹیسٹ میچ, 10 ون ڈے اور 24 T20 کھیلا ہے. تو میرے خیال میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. تو آپ پی سی بی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیچھے تو دیکھو, اگر دیکھنا ضروری ہے تو پیچھے دیکھ لو, کیسا مسئلہ ہے. تنویر بھائی آپ ایگری کرتے ہیں یہ جو شعیب ملک صاحب نے جو کہا وین ول وی کم آؤٹ, یعنی کیا دوستی یاری چل رہی ہے کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں شعیب ملک؟ دیکھیں میرے خیال میں شعیب ملک نے جو بات کی, میں جب سے ٹی وی چینل پہ بیٹھ رہا ہوں, میں تو پہلے دن سے لے کر آج دن تک, اور یہ بھی لکھ لیں آپ, میں آگے بھی یہی سب کچھ بولتا رہوں گا کہ دوستی یاریاں ابھی سے نہیں ہیں وسیم بھائی, یہ بہت عرصے سے چل رہی ہیں دوستی یاریاں. کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, وہ پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے, تو اسی کو جو ینگسٹر ہوتے ہیں وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جی میری پاور آ گئی اب میں سب کچھ کر لوں گا. اور جس طرح ثقلین مشتاق نے بات کی, انہوں نے جو بولا کہ جی دوستی یاریاں سب کے ساتھ ہونی چاہیے, بھائی ہم بھی کہتے ہیں دوستی یاریاں ہونی چاہیے اور دوستی یاری ہونی بھی چاہیے, لیکن وہ دوستی یاری کیا مرضی کی ہونی چاہیے, کیا مطلب کی ہونی چاہیے, کیا پرفارمر نہیں ہے وہ ٹیم میں رہے گا, ایسی دوستی یاری نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ہماری ٹیم جب اس کا برا ٹائم شروع ہوگا تو یہ سب دوستی یاری کی وجہ سے ہی ہماری پاکستان. آپ کے خیال میں بھی کیا ہو رہا ہے, کون سی دوستی یاری ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, یعنی کون دوستی یاری کی وجہ سے؟ دیکھیں وسیم بھائی, دوستی یاری ایک صاف نظر آتا ہے نا کہ افتخار کی پرفارمنس نہیں ہے, وہ 36 دفعہ اس کا کم بیک ہو جاتا ہے. خوشدل شاہ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, 50 دفعہ اس کا کم بیک ہو جاتا ہے. آصف علی, ریممبر دی نیم, آصف علی 2 چھکے مارتا ہے, ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتا ہے ریممبر دی نیم, پہچانا مجھے. بھائی
یہ 3-4 جو پلیئر ہیں یہ کوئی کیا مطلب صرف ایک میچ کے پلیئر ہیں؟ 10 میچز میں کچھ نہیں کرتے, ایک میچ میں پرفارم کرتے ہیں, ٹویٹر پہ اس طرح آ جاتے ہیں, تصویریں ویڈیو اس طرح بنواتے ہیں جس طرح پتہ نہیں یہ کوئی سچن ٹنڈولکر سے کم پلیئر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے مطلب؟ چیف سلیکٹر یس مین جو بیٹھا ہوا ہے, جو منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, کرکٹ تو کھیلا ہے معذرت کے ساتھ, لگتا نہیں ہے یہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے, حالانکہ خود بھی مڈل آرڈر کا پلیئر رہ چکا ہے. تو بھائی یہ 3-4 پلیئر جو ہیں آپ کے مڈل آرڈر کے پلیئر ہی نہیں. ہم نے ویسے کوشش کی رابطہ کرنے کی کہ محمد وسیم صاحب ہوں, ہمیں رابطہ ہو نہیں پایا. وہ کبھی میرا چیلنج ہے آپ کے شو میں, چیلنج ہے, ایک ریکویسٹ آپ سے, آپ کے شو میں اور یہ ذرا محمد وسیم یس مین کو ذرا بٹھائے تو صحیح. وہ بیٹھے گا ہی نہیں, ایک دفعہ بٹھا دیں میرے ساتھ اس بندے کو, تو پھر میں پوچھوں گا اس بندے کی آواز نکلتی نہیں نکلتی. چلو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے بغیر بھی بیٹھ رہے تو صحیح, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ایک کامران بھائی یہ کیا ہے معاملہ؟ آپ نے بھی شعیب ملک صاحب کی بات کو انڈورس ہی کیا جب آپ نے کہا کہ استاد جی اتنا بھی سچ نہ بولیں, ڈونٹ بی دس مچ آنیسٹ. سو کیا ریزرویشن ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے ٹیم میں؟ دیکھیں ٹیم میں تو ملک صاحب نے تو رات کو ٹویٹ کیا فائنل ختم ہونے کے بعد. اب پچھلی جیسے تنویر بھائی بولتے آ رہے ہیں, ہم تو پچھلے 6-7 سال سے کہہ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے, تو یہ ایسا ہوگا تو پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہ نظر بھی آنا شروع ہو گیا. صرف بلیم ہم یہ لڑکوں کو نہیں دے سکتے. دیکھیں جنہوں نے یہ بھیجا, یاری دوستی ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن یاری دوستی کے ساتھ پرفارمنس بھی ہونی چاہیے. یاری دوستی کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے یہ پاکستان کی ٹیم ہے, پاکستان کی ٹیم باہر کھیلنے جا رہی ہے, نمائندگی کرنے جا رہی ہے, تو صحیح ٹیم بھیجے جو ڈیزرونگ لڑکے ہیں. کافی لڑکے پرفارمر ہیں, ان کی طرف دیکھیں. میں لڑکوں کو نہیں بلیم دوں گا, وہ جیسا بھی ہے بھیجنے والے جو مینجمنٹ ہائی ان کا قصور ہے جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے, اور کرائٹیریا کچھ بھی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا المیہ پاکستان کی کرکٹ کا, میں ان کو نہیں, آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں, ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں. آپ نے سسٹم 40-45 سال کا ختم کر دیا, تباہ کر دیا. پاکستان کی کرکٹ تباہ ہوگی, ریجنل کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ, یہ سسٹم لے کے آئے. اس سسٹم کو ایک بندے کی خواہش سے لے کے آئے ہیں اور کرکٹ ہماری ختم ہوئی. اس کے بعد سونے پہ سوال جو یہ سسٹم کو رن کر رہے ہیں. سر آپ کو وسیم بھائی نہیں پتا, آپ اتنے کرنٹ افیئر کرتے ہیں, پرائم منسٹر ہمارے ایکس عمران خان صاحب وہ لے کے آئے. ہاں جی وہ لے کے آئے ہیں. ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے وہ 92 کرکٹ چھوڑنے کے بعد وہ کون سے گراؤنڈ آئے ہیں؟ ہمارے آئیڈیل گریٹ کپتان ہے, ان کی نالج جیسے کیپٹنسی جیسے کیپٹن نہیں ہے, لیکن جنہوں نے ڈومیسٹک میں مار کھائی ہے, پلیئرز بنے ہیں, جن ڈپارٹمنٹوں نے کرکٹ ایجاد کی ہے, پلیئرز ہیں لیجنڈ. اب اس سسٹم سے کون سے ہیں؟ 2 سے 3 پلیئر آپ نہیں نکال سکتے جو پاکستان کے لیے کھیلے اور پرفارم کر کے دکھائیں. پھر سونے پہ سہاگا جو ان سسٹم کو رن کر رہے ہیں, کہاں پہ ندیم خان؟ ان کی ترقی ہوتی جا رہی ہے, فون سنتے نہیں ہیں. ٹیمیں کیا نیشنل T20 بنائی ہے, کون سے پلیئر انہوں نے ڈراپ کیے, سیکنڈ 11 میں بھیجے ہوئے ہیں. نیشنل جو فرسٹ ٹیم ہے اس میں کون سے پلیئرز کھیل رہے ہیں؟ یہ کوئی حال ہے پاکستان کی کرکٹ کا؟ ایسے کھلائی جاتی ہے, ایسے پلیئرز تیار ہوئے جاتے ہیں جس کا نقصان ہو رہا. اور مجھے صرف یہ ہے کہ رمیز بھائی چیئرمین ہے, کرکٹر ہے, وہ خود کرکٹ کھیل کے آئے ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا. وہ آگے سے وہ یہ کہہ رہے, میں نے سننے میں آیا, میں نے نہیں سنا کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں انٹرفیئر نہیں کرتے. بھائی آپ چیئرمین ہیں, آپ کا کام ہے انٹرفیئر کرنا, احتساب کرنا ان 3 بندوں کا, چیف سلیکٹر کا, ندیم خان کا, یہ ریجنل کوچز کے جو سلیکٹر بنائے ہوئے ان میں سے 1-2 ایسے ہیں اس قابل نہیں ہے وہ کسی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے. ان آگے سے آگے ترقی دیتے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا, ڈومیسٹک کرکٹ کے لڑکوں کو سفر کر رہے ہیں. پہلے 10,000 کرکٹر رول رہا ہے, مزید رول رہے ہیں لڑکے, اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پلان میں نہیں ہے, ایج زیادہ ہو گئی ہے, ان کو ہم کھلائیں گے نہیں. بھائی یہ ایسے چلتی ہے. اور آپ انہی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, نہ کہ کپتان کو, نہ کہ بابر اعظم کو اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں ان کو, دیکھیں ان سے ڈبیٹ کریں. آپ چیف سلیکٹر ہیں, ماضی میں چیف سلیکٹر اقبال قاسم ہوتے تھے یا ہارون رشید ہوتے تھے, صلاح الدین سلو ہوتے تھے, وہ ڈبیٹ کرتے تھے. آپ کو یہ لڑکا چاہیے, بتائیں کس لیے, مجھے بتائیں کیا کرنا, بالنگ ہے کیا, بیٹنگ ہے کیا, کس لیے چاہیے؟ یہاں پہ جو کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. یعنی بابر آپ کے خیال میں نہیں ہے, با اختیار کپتان نہیں ہے, وہ جو کہا جا رہا ہے وہ مان لیتے ہیں, وہ اپنی نہیں بات منواتے کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے. آپ ایٹ لیسٹ آپ اس سے بات کریں. آپ چیف سلیکٹر ہیں, چیئرمین صاحب سے بات کرنی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کرکٹ کا حال کیا کیا ہوا ہے, کیسے آرگنائز کر رہے ہیں آپ ٹورنامنٹ نیشنل T20 کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ہو رہا ہے کیا؟ کون سے لڑکے ہیں آپ؟ خرم منظور کہاں پہ ہے, احمد شہزاد کہاں پہ ہے, عمر اکمل سیکنڈ کی طرف سے کھیل رہا ہے, سہیل خان کو پہلے رکھا نہیں ہے, رمان رئیس کہاں پہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگے سے کہتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, ان کا فیوچر نہیں ہے تو ہم کھلا نہیں رہے. پھر ان کو کھلا بھی ان کو رہے ہیں جن کا T20 میں فیوچر نہیں ہے کھیلنے کا.
تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سلسلہ ڈومیسٹک میں ہے سب سے پہلے سالو کرنے کا. آپ اپنے سسٹم کی طرف دیکھیں کہ آپ کو ہر سیزن کے بعد 10-12 کرکٹر نکلتے ہر سیزن کے بعد. اقبال بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو کامران کہہ رہے ہیں یہ پرابلم آپ کے خیال میں کہاں لائے کرتا ہے؟ یہی سلیکشن کمیٹی پہ زیادہ یہ پرابلم لائے کرتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو کامران کی باتیں سن کر ان کی 2006 کی وہ اننگز یاد آ گئی کراچی ٹیسٹ میں جب عرفان پٹھان نے پہلی اوور میں ہیٹرک کی تھی اور کامران اکمل نے دھڑا دھڑ اسٹروک کھیلے تھے. آج یہ کھل کر اسٹروک کھیل لیں اور حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ندیم خان پاکستان کرکٹ کے سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے. ایک ٹیسٹ انہوں نے 1993 میں کھیلا اور ایک ٹیسٹ 1999 میں کھیلا اور ان کا کوئی کوچنگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اور جو گڑبڑیں ہو رہی ہیں جس طرح سے ٹیم سلیکشن ہو رہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران اکمل. ایک ٹیم کے ہیڈ کوچ عبدالرحمان ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں, ایک ٹیم کے ہیڈ کوچ شاہد انور ہیں جو 1-2 ون ڈے کھیلیں, عبدالرزاق اپنی من مانی کر رہے ہیں. تو کوچز میں تو 12 لاکھ روپے محمد تنخواہ لے رہے ہیں جنہوں نے 18 ٹیسٹ اور 25 ون ڈے کھیلے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ حقدار کو اس کا حق کیوں نہیں دے رہے. صرف تنخواہ لینے کے لیے وہ چیف سلیکٹر بنے ہوئے. جس طرح ماضی میں وسیم کنونشنل سلیکشن کمیٹی ہوا کرتی تھی کہ 4 یا 5 ممبران ہوتے تھے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے. بات کہنا چاہ رہا ہوں جی کامران کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں. جی کامران. اقبال بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ان سب سے اچھا عبدالرحمان ہے جو کوچ ہے. کرکٹ بھی نہیں کھیلا ہوا لیکن وہ سمجھتا ہے, میں اس کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے. لیکن باقی جو ہے ابھی تو مشی بھائی اور اجاز بھائی نہیں آئے ہیں, باقی جو کوچز ہیں اللہ ہی حافظ ہے یار. وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے نواز رہے ہیں. آپ کی ٹیم کی پرفارمنس نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے سے آگے دیتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں چیئرمین صاحب پوچھیں یہ عمر شیخ صاحب ٹیم کے ساتھ کیا لینے گئے ہیں. شاہد اسلم صاحب ٹیم کے ساتھ 6-7 سال سے, کیا وہ ان سے گزارا نہیں ہو رہا؟ کس نے بلایا ان کو, کس وجہ سے بلایا؟ شون ٹیٹ بولنگ کوچ نہیں ہے, اپنی مرضی سے جس کو مرضی نوازتے جا رہے. کرکٹ کی طرف دھیان نہیں ہے, رزلٹ ہمارے 0 ہیں. ایسوسیشن جو بنی ہوئی ہے پلیئرز کی اکیڈمی میں ان پہ بس ڈومینیٹ کرتے جا رہے. پہلے وکی بھائی آئے تھے وہ ڈومینیٹ کر کے چلے گئے, مکی آرتھر آیا وہ کر کے چلے گئے ہیں. اب یہ حال ہو گیا کہ ہم کسی نیدرلینڈ جیسی ٹیم سے اپنی دوسری ٹیم نہیں کھلا سکتے, فیوچر کے پلیئر نہیں کھلا سکتے. لیکن تحریر میں آپ بتائیں, دیکھیں اگر اس میں وہ یہ کہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی ایک میچ ہار گیا ہے تو دیکھیں آپ سارے پڑ گئے ہیں, یہ دیکھیں ہم فائنل تک تو پہنچے ہیں, بھارت نہیں پہنچ سکا فائنل تک, ہم پہنچے ہیں, کبھی سیمی فائنل پہنچتے ہیں, کبھی فائنل پہنچتے ہیں, تو یہ اتنا سب کر